رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت کو روزوں کے حوالے سے، میں نے ابھی جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ روزے پچھلی امتیں بھی رکھا کرتی تھی، اور صرف یہ نہیں کہ رکھا کرتی تھی، ان پر اسی طرح فرض تھے جس طرح کہ ہمارے اوپر فرض ہے. کیونکہ آیت کے الفاظ کیا ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہم سے اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے، جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے ایسے تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں کے پاس روزے بھی تھے اور وہ فرض بھی تھے ان کے اوپر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو اللہ کا حضور کے ساتھ معاملہ ہے، خاص چیزیں ان کو عطا فرمائی ہیں، سید الانبیاء ہونے کی وجہ سے، امام الانبیاء ہونے کی وجہ سے، خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے، حبیب اللہ ہونے کی وجہ سے، جو خاص جگہ رمضان کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری اللہ جل شانہ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی ہیں. پہلی چیز آپ نے اس کے اندر یہ ارشاد فرمائی کہ میری امت کے لوگ جب روزہ رکھیں اور اس روزے کی وجہ سے، کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے، جو ان کے معدے کی جو مہک ان کے منہ میں آتی ہے، وہ مہک اللہ جل شانہ کو دنیا کی اور آخرت کی تمام خوشبوؤں سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کو پسند ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ منہ کی مہک، اور وہ بھی جو معدے سے اٹھتی ہے، معدے کے بھوکے ہونے کی وجہ سے جو معدے کے بخارات اٹھ کر منہ کے اندر آتے ہیں، بظاہر وہ کوئی خوشگوار چیز نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی خوشبو ہوتی ہے، وہ بدبو ہوتی ہے. لیکن اللہ جل شانہ کو اس وجہ سے کہ یہ انسان جو ہے یہ اللہ جل شانہ کے حکم پر چلتے ہوئے اس نے یہ روزہ رکھا. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے مچھلیاں، دریا اور سمندر کی مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے روزانہ جنت سجائی جاتی ہے. بعض روایات میں تھا کہ جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بندے نے کوئی اپنے وقت سے پہلے اس میں جانا ہوتا ہے، لیکن جس طرح کسی بہت معزز مہمان کے لیے، آپ کے گھر کے اندر کوئی بہت معزز مہمان آ رہا ہو تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، گیسٹ روم کو سیٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے باقی گھر کو سجایا سنوارا جاتا ہے، جہاں اس کا قیام ہوتا ہے وہاں اس کے آرام اور راحت کی تمام چیزوں کو مہیا کیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اس روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، جنت سجائی جاتی ہے. چوتھی چیز آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ میری امت کے لیے ہے کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو شیطان کو مہلت اللہ نے قیامت تک کے لیے دی ہے کہ وہ اس کے اندر انسانوں کے تک اس کو ایک دسترس دی ہے، ایک ایکسس دیا ہے اس کو انسانوں تک، وہ دسترس اللہ پاک اس کی محدود فرما دیتے ہیں رمضان شریف کے اندر، تاکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ اور کوئی مشکل نہ ہو. علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے کہ جب سرکش شیطان قید ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں سے رمضان میں گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ رمضان میں تو پھر بھی گناہ کرتے ہیں اور ہوتے ہیں لوگوں سے، تو جب شیطان نہیں ہے تو اس کے مختلف جوابات ہیں، بہت سارے اس کی تفصیل بیان کی گئی، جن میں سے ایک یہ کہا گیا ہے کہ سرکش شیاطین قید ہوں گے. تو شیطانوں کے اندر بھی سرکشی کے درجات ہیں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو چھوٹی قسم کے شیطان ہیں جن کے اوپر سرکش کا اطلاق نہیں ہوتا، شیطان کی ذریت اور اس کی اولاد اور اس کے اندر مزید اس کی آگے وہ ہے، ان میں سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جو آزاد ہوتی ہیں، ہر شیطان قید نہیں ہوتا، بعض نے یہ فرمایا. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ شیطان تو سارے قید ہوتے ہیں، اب جو گناہ انسان کرتا ہے وہ اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے، کہ چونکہ اس کے نفس نے شیطان کا اس قدر اثر قبول کر لیا ہے کہ اب شیطان نہ بھی ہو تو اس کا نفس اس کو گمراہی کے رستوں پر، گناہوں کی طرف اور لہویات کی طرف لے کر جاتا ہے. اب جو کچھ یہ کرتا ہے وہ اپنی عادات کی وجہ سے اور اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے. تو چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ اس میں شیطان کو قید کرتے ہیں تاکہ انسان کو نیکی کرنے کے اندر آسانی ہو. پانچویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ جل شانہ رمضان المبارک کی آخری رات کے اندر، جب رمضان پورا گزر جاتا ہے، اس کی جب آخری رات آتی ہے تو اس میں اللہ پاک اپنی مخلوقات میں سے بے شمار لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں جن کے بارے میں طے ہو جاتا ہے کہ ان کی مغفرت ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے.